بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں یہ اتنے الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے سیاسی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اکثر اوقات ہم ان سیاسی مسائل پہ بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ہم پاکستان کی جو فورن پالیسی کے چیلنجز ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس وقت جو اہم ترین پاکستان کی فورن پالیسی کو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ دی ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت شروع ہے، اور دوسری طرف کرتارپور کوریڈور جو ہے اس کا بھی افتتاح ہو چکا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک طرف بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کرتارپور کوریڈور کا انیشیٹو جو ہے وہ شروع کر چکا ہے، دوسری طرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا ایک دہشت گرد جو جاسوس بھی ہے اس کو گرفتار کیا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے راستے سے دہشت گردی کر رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیلنجز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور بہت سی جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کی ممبر ہے، وہ ایجوکیشن کی، انڈسٹری کی، کلائمیٹ چینج کی بھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، کشمیر کمیٹی اور ڈیفنس پروڈکشن کمیٹی میں شامل ہیں، ڈیفنس پروڈکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب۔ اندلیب عباس صاحبہ، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس میں ایک طرف پاکستان نے تعلقات کو بہتر بھی بنانا ہے اور دوسری طرف کلبھوشن یادو کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا دہشت گرد ہے جو پاکستان کا امن برباد کرنے کی کوشش میں مصروف تھا؟ جی میر صاحب، میرے خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو ایک جو بیلنسڈ فارن پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اس لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے اور ہم کانسٹنٹلی انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بہت ہی بڑا پروپیگنڈا کر کے ہمیں ایز اے ٹیررسٹ نیشن، ہمیں ایز اے بیکورڈ نیشن، ہمیں ایز اے وہ کہتے ہیں جو اٹیکس کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ بڑا انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بڑی محنت سے یہ بنایا ہوا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں کہ اصل میں تو انسرجنسی اور ٹیررزم بولے کے آتے ہیں ہمارے پاس، اور یہ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے آئی تھنک یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ اور انڈیا کی اس وقت مسئلہ ایک بہت بڑا ان کے پاس ہے کہ چونکہ وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں اور الیکشنز میں ان کا اینٹی پاکستان ریٹرک چلتا ہے، بہت اچھی طرح چلتا ہے، وہ پھنس گئے ہیں اس وقت، اور ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم دونوں طریقوں سے، ایک تو آبویسلی کرتارپور آپ نے بات کی، یہ ایک انیشیٹو ہے، ان کی ایک بہت بڑی سکھ پاپولیشن ہے جو کہ ان کا ووٹر ہے، اس کو وہ ڈسپلیس نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس پہ کہ ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اس جیسچر کو بہت سراہا گیا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے اس پہ اجاگر ہوگا کہ کس طرح سے ایک سپائے جو پاکستان میں صرف یہاں دہشت گردی پھیلانے بلوچستان میں آیا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، ہمارے پاس کنفیشن بھی ہے، ہمارا کیس سٹرونگ ہے، اینڈ جیسے جیسے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور ہم اگر اس کو اچھی طرح پروجیکٹ کریں گے، پاکستان کی سٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ بھارت اس وقت چاہ کیا رہا ہے؟ وہ کلبھوشن یادو کو رہا کروانا چاہتا ہے یا صرف اس کو پھانسی سے بچانا چاہتا ہے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں میر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان گلوبلائزڈ انوائرمنٹس آپ جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے، دیئر فور ویدر ہمارے انڈیا سے جو ریلیشن شپ ہیں یا ہم افغانستان میں جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو ان آئسولیشن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سے ریجنل اور گلوبل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا، تو ایٹ ٹائمز ہم بڑے ریشنل ہیں، کلبھوشن کا کیس ہو یا کوئی بھی، اٹ از ویل نون ٹو دی انٹائر ورلڈ۔ ہم نے اپنے پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس کے ڈوزگر بنا کے بھی ڈپلومیٹس کو بھی بریف کیا، UN تک بھی سب کچھ پہنچایا، بٹ ایون دین آگے ریئیکشن، یا کشمیر کی بات ہے جہاں جو کچھ ہو رہا ہے،
تو آگے سے جب کولڈ شولڈرنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ مور اسٹریٹجک ہے اور ان کی الائنمنٹ ہے. سو دیئر فور یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے گلوبل پالیٹکس کی، جس کے اندر ابھی یونیپولر ورلڈ کے ساتھ اور بھی پولز کھڑے ہو رہے ہیں اور رشیا اور چائنا کا آپس میں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے. ابھی انڈیا کے ساتھ یہ بالکل اچھی بات ہے کہ ہمیں جو کرتارپور والا ایک انیشیٹو لے رہے ہیں، یہی انیشیٹو پہلے نواز شریف صاحب بھی اپنے طور پہ لینا چاہتے تھے اور ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ آگے ہو کے آپس میں ڈائلاگ کر کے مسائل، لیکن دیٹ ڈڈ ناٹ مین کہ جب ہم گڈ جسٹس کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کریں گے. یہ جو کلبوشن کا ایشو ہے یہ ایک بالکل ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اور انڈین چاہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے جیسے ہمیں بلیم کیا کہ ٹیررزم تو یہ کرتے رہتے ہیں، اور اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار پاکستان کہ ہم یہ پروو کریں کہ یہ جو یہ ویانا کنونشن کی بات تو کر رہے ہیں کہ ہمیں کونسلر ایکسیس نہیں دی جس کی وجہ سے یہ ہیگ میں کیس کو لے کے گئے ہیں، لیکن ہمیں ان کی توجہ جو یو این کا چارٹر کا آرٹیکل 2 ہے اور اس کی سب سیکشن 1 اور 3 ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوورن ایکویلٹی ہے اور آپ کوورٹ ایکشنز اپنے کسی بھی ملک کے اندر جا کے نہیں کر سکتے. یہ تو سپائنگ نہیں کر رہا تھا، یہ تو ٹیررزم میں انوالو تھا. اچھا. جس کے اندر ہیومن لائفز انوالو تھی، اور اس نے اس کی کنفیشن کی، اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر یہ جو سفورہ کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہے، یہ گڈانی کے اندر کام کرتا رہا، یہ کراچی کے اندر اس نے بلوچستان کا کنفیس کیا ہے کہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو فائنانشیل ایڈ وغیرہ دیتے رہے. تو اس لیے اس کی تو گمبھیر قسم کی جو ہیں الزامات ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی پوری ایفرٹ ہوگی. فیصلہ اس کی ایگزیکیوشن کا کرنا نہ کرنا ہمارے جوڈیشل سسٹم نے کرنا ہے. ہمیں کوئی پریشر اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انٹرنیشنل کورٹ اس میں ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. انٹرنیشنل کورٹ جو ہے نا، اس کا یہ ویو ہے کہ دونوں پارٹیاں تب آئیں گی جب کیس تب سنا جائے گا جب دونوں پارٹیاں راضی ہوں. لیکن اگر آپ نے کسی کنونشن پہ سائن کیا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی یہ اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے پوری کرنی ہے اور آپ نہیں کر رہے، تو پھر ایک پارٹی بھی آ سکتی ہے. ابھی انڈیا نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ کونسلر ایکسیس چونکہ ویانا کنونشن کے مطابق ان کو دینی تھی، یہ نہیں دے رہے، دیٹ از وائی دے ہیو گان دیر. اچھا شہزاد چوہدری صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ جب کلبھوشن یادو اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، تو اس کے بعد پھر بھارت جو ہے اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا ہے. بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بھارت کا اس کیس کو لے کے جانا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شاید اس کے پاس اونلی یا واحد آپشن تھا. وہ اس کیس کو وہاں پہ لے جا کے وہ جو پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ آپ نے ایک ان کا جیتا جاگتا کمانڈر نیوی کا پکڑ لیا بلوچستان کے اندر، جو کہ دہشت گردی کر رہا تھا، جو کہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور ایران سے اس کا بیس تھا اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا، کراچی تک کر رہا تھا. یہ سب چیزوں کا جب یہ نیریٹو بلڈ ہوا تو اس کو زائل کرنے کا پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ہے، پھر انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے، پہلے کہا ہمارا نہیں ہے، پھر کہا ہمارا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مان لیا کہ ہمارا ہے، کونسلر ایکسیس کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ان کو لے جانا پڑا کہ اب یہ معاملہ تاکہ پاکستان اس نیریٹو کے اوپر زیادہ ری انفورس نہ کر سکے اور یہ کہانی دنیا میں نہ پھیلا سکے کہ آیا حتمی طور پر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ واقعی یہ وہ کام کر رہا تھا جو کہ پاکستان الزامات لگا رہا ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ لے گئے. اچھا، اب وہاں پر پاکستان کس طریقے سے اپنے ثبوت مہیا کرتا ہے، کیا نیریٹو کو کس طریقے سے ری انفورس کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آیا آئی سی جے پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا فیصلہ نہیں کرتا. اچھا، اگر نہ کرے تو پھر بھارت کی ایک وہ مورل وکٹری ہو جاتی ہے جہاں پر کہ وہ سمجھتا ہے اور وہ کہے گا کہ پاکستان نے ایک ہندوستانی کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر یہ الزامات لگائے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، تو اس کو ان کی ایک بچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر پاکستان اسٹیبلش کر لیتا ہے تو وہ باہر صورت اتنا ہی برا ہے جتنا کہ فرسٹ ٹائم یہ آدمی پکڑا گیا تھا وہ سب کچھ کرتے ہوئے جو کہ پاکستان نے کہا کہ یہ کر رہا ہے. تو دیکھیے، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ کیا بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی سے بچایا جائے یا اس کو آزاد کیا جائے پاکستان کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ وہ پھانسی سے نہیں بچانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہو تو آزاد ہو جائے، اور اگر نہیں تو پاکستان بہت جلدی پھانسی لگا دے اس کو.
کیونکہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے اور پاکستان کے پاس ہے، یہ ایک لیونگ پروف ہے انڈیا کا، انڈیا کے ان سارے عوامل کا جس کے بارے میں پاکستان آج تک اتنے شد و مت کے ساتھ دنیا کو نہیں بتا پایا کہ دیکھیے بھارت پاکستان میں کیا گھناؤنا کھیل رچا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ بچ کے واپس آ جائے تو زیادہ بہتر، نہیں آ سکتا تو پاکستان جلدی پھانسی لگا دے۔ تو پاکستان کو بھی اس کو اسی طریقے سے پلے کرنا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو مظلوم تو نہیں بنا سکتی نا، یعنی کہ وہ اس کو رہا کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتی، یہ تو اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ جی دیکھیے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بائنڈنگ فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے، آپ کی اپنی جو آپ کے اپنے عدالتیں ہیں وہ ہیں جو کہ بائنڈنگ آپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں فیصلہ دے گا جو بھی دے گا۔ اگر انڈیا کے پاس یہ کیس ہے وہاں پہ آئی سی جے میں جہاں پر کہ وہ اس کے اندر سے اپنے لیے کچھ بچت کا راستہ نکالنا چاہتا ہے، پاکستان کے نیریٹو کو کوشچنیبل بنانا چاہتا ہے، تو پاکستان کے پاس بھی موقع ہے کہ آئی سی جے کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے انڈیا کے اس عمل کو، انڈیا کی اس کھیل کو، انڈیا کے ان تمام عوامل کو دنیا کے آگے پلے اپ کرے اس پلیٹ فارم سے جو کہ ہائیسٹ جوڈیشل پلیٹ فارم ہے دنیا کا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بھی ایک، اس کو کہتے ہیں نا کہ ان دس اپرچونٹی دیر از این اپرچونٹی ان دس مومنٹ، اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو، یہ پیغام۔ باقی کلبھوشن کو پھانسی لگتی ہے نہیں لگتی، آزاد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پھانسی اگر دیں گے تو اپنے وقت کے مطابق دیں گے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اس نوعیت کے ہیں کہ جو بہت گہرے اور بڑی دور تک پھیلے ہوئے ہیں، ان میں کلبھوشن یادو ایک مورا ہے، اس مورے کو پاکستان کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اور اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک اس کا استعمال ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھائیں اندلیب عباس صاحبہ، یہ آپ کو لنک نظر آتا ہے اس کیس کی ہیئرنگ کا اور انڈیا کے الیکشن کا؟ کیونکہ بھارت کو تو موقع ملے گا فائدہ اٹھانے کا، تو ہمیں تو کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہے اس کا، اس ٹائمنگ کا۔ نہیں، میرے خیال ہے کہ ہمیں یہ اپنی یہ جو اس کیس کے اندر، جیسے شہزاد نے کہا، اپرچونٹی بہرحال بہت بڑی ہے اور آپ کا بڑا رول ہوگا اس میں، کیونکہ میڈیا کیسے اس کو پلے اپ کرتا ہے۔ ان کا میڈیا تو بہت، آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں دے اسٹارٹ اسکریمنگ، اور وہ کہاں سے کہاں بات کرتے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ بہت تگڑا ہے اور جواب دیتا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ میں اگری کرتی ہوں کہ اس میں زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس میں اگر انٹرنیشنل کورٹ تو ایڈوائزری کیپیسٹی ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، لیکن جس طرح سے یہ انٹرنیشنلی پروجیکٹ ہوگا، کس کی وکٹری ہوئی ہے، کس نے پوائنٹس بنائے ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹی اس لیے کیونکہ ہمارے پاس کنفیشن ہے، اور ہی از اے سرونگ آفیسر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 2023 تک، کلبھوشن نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 2023 تک میں سرونگ آفیسر ہوں وہاں کا۔ پھر اس نے اعتراف کیا ہے کہ جی میں نے پیسے دیے بلوچستان میں، پھر اس نے اعتراف کیا کہ میں نے وہاں بم بلاسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اب یہ سارا جو ایویڈنس ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی پریشر یا ڈیوریس کے انڈر یہ بیان نہیں دے رہا۔ اصل گیم یہ ہے کہ جی جو انہوں نے کاؤنسلر ایکسیس کی بھی بات کی، اس کی فیملی آئی، اینڈ وی ہیو ایویڈنس کہ والدہ آئیں، سب کو ملوانے دیا، سب کچھ ہم نے ہیومین گراؤنڈز پہ بھی کیا ہے۔ سو ہیومن گراؤنڈز پہ بھی ہم اسٹرانگ ہیں اور ہمارا یہ پروجیکشن ہونی چاہیے۔ ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس بھی اسٹرانگ ہے۔ ہمیں ان پوائنٹس کو پلے اپ کرنا چاہیے، اور انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ وہ، جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ گئی، انہوں نے جوتی نہیں پہننے دی، یعنی وہ اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو ہماری ایک انڈین میڈیا نے پاکستانی میڈیا پہ بہت کرٹیسزم کیا تھا کہ جی پاکستانی میڈیا ٹرائی ٹو اسکیئر دی فیملی آف کلبھوشن جادو۔ جی بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہماری ٹیکنیکل فائٹ بھی ہے، لیگل فائٹ بھی ہے، لیکن ہماری جو پروپیگنڈا فائٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمارا پروپیگنڈا فیکٹس پر مبنی ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں، میں میر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں انڈیا نے یہ بلنڈر کیا ہے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس لے گئے ہیں۔ ان کا نیریٹو تو تھا پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ہے اور اکراس دی بارڈرز کر رہا ہے، اور اس کو لے کے جا کے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں انڈیا کا بھی یہ چہرہ ہے، اوپر سے دنیا جو مرضی ہے کہے لیکن اندر سے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ سملرلی انہوں نے کیا کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے ایشو کو لے کے گئے تھے، آپ کو یاد ہے، وہاں سے پھر ریزولوشنز آ گئے، اور یہ فرسٹ ٹائم انڈیا گیا تھا کشمیر کی ایشو کے اوپر، اور پھر وہاں کہا گیا کہ نہیں پلیبیسائٹ ہوگی اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گا۔ ابھی ان دی چینجنگ انوائرمنٹس ایون ود ان انڈیا، جہاں مودی کا جو ہندتوا فلاسفی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، بہت سے جو انلائٹنڈ انڈینز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیکولر سوچ تھی اور جس کے اوپر
اتنی ہماری اسٹیٹس ہیں اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی جی وہ بی جے پی کی فلسفی کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکی ہے. ہاں تو دیٹ از دی ریزن کہ ابھی جو اپوزیشن ہے نریندر مودی کی وہ بھی اس پوائنٹ کو آگے لے کے جائے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی اس ٹائم کے اوپر یہ فیصلہ آئے گا جس کو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں, تو اس کے اوپر کوئی انڈیا کو فائدہ ہوگا. تو دیر فور آئی تھنک کہ ویئر ایز پاکستان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ انڈیا کو انگیج کیا جائے, بیٹھ کے ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا اگر اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کرتا اور کوئی ہماری بات بھی سنتا, ہمارا ایک لیفٹنٹ کرنل بھی ادھر ہے جس کا ہم کبھی بھی اس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کریں. وہ ریٹائرڈ ہے, وہ سرونگ نہیں ہے. نہیں سرونگ نہیں ہے, بٹ وہ نیپال میں دھوکے سے گرفتار دھوکے سے نا. دی پوائنٹ از کہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک بارگیننگ چپ بنانے کی کوشش کی جس کا پاکستان نے کہا نو وریز, یہ آپ کا ایک مختلف اور یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ایک ادر زیادتی ہے. تو ابھی ٹو رانگز تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو دیٹ از وائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آن ون ہینڈ پاکستان شوڈ میک کانسٹنٹ انڈیورز کہ انڈیا کو ڈائلاگ میں انگیج کرے, ٹیبل پہ لائے. وہ شائی اوے اس لیے نہیں کرتے کہ الیکشن میں ہارنا جائیں گے, وہ شائی اوے اس لیے کرتے ہیں. لیکن جنرل صاحب کلبھوشن کے مسئلے پہ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, لیکن وہ آ کے اپروچ تو آپ کو کر سکتے ہیں نا. وہ آپ کو بات کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا, ان کو آپ کو بات بتایا جا سکتا ہے. اس پہ آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ اس پہ ہم کیا ان سے بات چیت کریں گے. وہ ایک ٹیررسٹ ہے, اس نے اعتراف جرم کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس پہ کیا ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر کسی چھوٹ کی گنجائش ہے, بٹ دی پوائنٹ از جو افیکٹڈ کنٹری ہے وہ آ کے بات ہمارے ساتھ تو کر سکتا ہے نا. کیا کرے گا بات؟ نہیں, وہ یہ کہے گا اپنے طور پہ جو سٹانس وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے دے رہے ہیں کہ یہ پکڑا گیا, یہ کیا, تو آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا. اچھا شہزاد چودھری صاحب, آپ اس پہ ایشوز کو بائی لیٹرل سطح پہ آپ بات کر لیں تو وہ اور بات ہے. انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے, آپ ویک وکٹ پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ فائدہ ہمارا ہے. شہزاد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ کلبھوشن یادو کے مسئلے پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں, کیا یہ مذاکرات کا مسئلہ ہے؟ نہیں, یہ بذات خود تو مذاکرات کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے لیکن یہ لیوریجز کی بات ہوتی ہے جو ریاستوں کے درمیان میں تعلقات ہیں, کس کا کتنے ہاتھ میں کتنی لیوریج ہے کسی کے خلاف. اچھا اب یوں ہے کہ میں ایک میکسملسٹ پوزیشن ہم اب سوچتے ہیں. میکسملسٹ پوزیشن میں یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اپنے معاملات کے بارے میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور جو مشکلات ہیں اس کا خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. سر کریک بھی حل ہو جاتا ہے, سیاچن کو بھی ایک ہم پیس پاک بنا لیتے ہیں, پھر کشمیر کے بارے میں بھی مل جل کے فیصلہ. یہ ظاہر ہے کہ کچھ ایک دو دہائیوں کے اوپر یہ معاملات چلیں یا 5-10 سال میں چلیں, اور اس کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر کہ دونوں ملکوں کے روابط ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بھائیوں کے روابط ہوتے ہیں. اب اس وقت تک اگر یہ کلبھوشن زندہ ہے تو اس وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ کا ہمارا آدمی آپ کی طرف بیٹھا ہوا ہے, اتنے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں, تو اگر آپ اس کو واپس کر دیں تو بڑی مہربانی. تو اس وقت ہم ہیومن اس کے اندر انٹرسٹ کے اندر ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں کوئی اس طرح کی بات سوچتے معافی تلافی کر کے اس آدمی کو سزا ہوگی بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ بہت دور کی کوڑی ہے. نہیں لیکن یہ میکسملسٹ پوزیشن ہے جو کہ شہزاد چودھری صاحب سنیں نا, نہیں پلیز میری بات سن لیں. میں آپ کو ایک چیز یاد کروانا چاہتا ہوں, آپ برا نہ منائیے. صرف آپ نے جو ایک دور کی کوڑی لے کے میں آپ کو ایک چیز یاد کروانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں اسی طریقے سے ایک بھارتی جاسوس تھا کشمیر سنگھ, وہ کافی عرصے سے جیل میں پڑا ہوا تھا, لاہور کی جیل میں. اس کو انصار برنی صاحب نے ریلیز کروایا, وہ ریلیز ہوا, وہ انڈیا گیا, اس نے جا کے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑے فخر سے کہا ہاں میں انڈیا کے لیے جاسوسی کرتا تھا, میں نے پاکستان میں بڑی کاروائیاں کی. وہ ادھر جا کے ہیرو بن گیا, تو یہ بھی بن جائے گا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ ہم اس لیول کے ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہے جس میں کشمیر سنگھ گیا تھا. ہم اگر ایک جیسے کہتے ہیں صدی پرتی گئی پاکستان بھارت کے درمیان میں, وہ جب پرتی جائے گی تو اس وقت کلبھوشن کو ہم چھوڑ دیں گے. دوسری بات, کلبھوشن کو اس لیے بھی رکھنا پاکستان کے لیے لازمی ہے اپنے پاس کہ دیکھیے آگے جا کے کیسے یہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلانی گورنمنٹ آئے گی, فلانی گورنمنٹ مختلف سوچے گی, شاید یہ کلبھوشن آج کا مورا نہیں ہے, کلبھوشن آئندہ کی ایک کھیل ہے. یہ 30 سال کے بعد کی کھیل ہے, 20 سال کے بعد کی کھیل ہے. ہم اس وقت اس کو لے کے آئیں گے سامنے جب اگر, اور اس کو رکھنا ہے اس وقت تک. ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں پاکستان کا بھی کوئی اس قسم کا. ایک چیز یاد رکھیں, روس اور امریکہ یعنی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں اور نیٹو کے درمیان میں قیدی اور ان کے سپائز ابھی تک یعنی کوئی 5-10 سال پہلے تک آپس میں ایکسچینج ہو رہے تھے. تو دونوں طرف سے معاملات چلتے ہیں. تو اس لیے اتنی جلدی بھی نہیں کرنی کہ اس کو پھانسی لگا دینا, یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم بولیں کہ ہم ہاں بولیں بیٹھو بات کرو, اگر دیکھیں کہ بھائی معاملات اتنے اچھے ہو گئے, ہم بھائی پھر سے بن گئے, تو پھر ہم کلبھوشن بھائی کو بھی خدا نخواستہ اس وقت چھوڑ دیں گے, لیکن کچھ کر کے ہی چھوڑیں گے, ایسے نہیں چھوڑتے.
تو ابھی فی الحال اتنی جلدی نہیں ہے، میں 3 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس پہ لیٹسٹ سچویشن کے لیے ہم دی ہیگ میں اپنے نمائندے خالد حمید فاروقی صاحب سے بات کرتے ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ جی حامد, آج عدالت کے ماحول میں خاصی شدت اور حدت رہی, کیونکہ بیرسٹر خاور قریشی جو کہ کونسل ہیں پاکستان کے, آرٹیکلیٹ ہیں اور بہت ہی جمی ہوئے انداز میں جو ہے اپنے دلائل دے رہے تھے. پاکستان نے اپنے دلائل کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور خان کے دلائل سے کیا. انہوں نے بہت ہی تفصیل سے 20 منٹ تک یہ روشنی ڈالی کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ پروپیگنڈا اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. انہوں نے اپنا پرسنل اکاؤنٹ بھی دیا کہ کس طریقے سے جب وہ جنگی قیدی تھے 1971 میں, تو ویانا کنونشن اور جنیوا کنونشن دونوں کی جو قیدیوں کے حقوق ہیں ان کی کس طرح دھجیاں بکھیری گئیں. انہوں نے انتہائی درد سے بتایا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو خود جو ہے وہ قید میں وہ اذیتیں پہنچائی گئیں جو کہ, اور قیدیوں کے جو تمام حقوق تھے ویانا کنونشن اور جنیوا کنونشن کے مطابق ان سے انحراف کیا گیا. تو یہ ہندوستان کی ایک انہوں نے پکچر پیش کی. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی کونسل بیرسٹر خاور قریشی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اس کیس کو پلیڈ کیا. فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ آرٹیکل 36 کے پیچھے نہیں چھپ سکتا, کیونکہ پاکستان نے آرٹیکل 36 ویانا کنونشن کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے, بلکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو 2008 میں قیدیوں کے اور کاؤنسلنگ سے متعلق جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہندوستان اس کو فالو کرتا, اور اگر جو ہے ہندوستان اس معاہدے کے تحت پاکستان سے درخواست کرتا کاؤنسلنگ کی تو اسے اس کی درخواست مانی جاتی ہے. اور پاکستان نے بہرحال انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ اس کو کلبھوشن سدھیر یادیو کے خاندان کو کاؤنسلنگ دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے کس طرح صرف نظر کیا ہے جو کہ دو طرفہ معاہدہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, کیونکہ ہندوستان کی جو وہ بدنیتی اور پروپیگنڈے پر مبنی جو کمپین ہے اسی سلسلے میں یہاں بین الاقوامی عدالت انصاف میں آیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو ملائن کر کے اس کیس کو جیت سکے. تو اس کا جو ہے وہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. خاور قریشی نے خاص طور پہ اپنے کیس کو جو پلیڈ کیا اور دلائل دیے, انہوں نے اس بات پر دلائل دیے کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ایک جاسوس ہے, اور جاسوس جو ہے وہ آرٹیکل 36 کے زمرے میں نہیں آتا, اس لیے اسے وہ حقوق آرٹیکل 36 کے تحت نہیں دیے جا سکتے تھے, تو اس لیے 2008 کا معاہدہ فالو ہونا چاہتا. انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کے پاسپورٹ پر بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ استعمال ہوا ہے 17 دفعہ ہندوستان سے باہر جانے اور آنے کے لیے, اور یہ اس کا اصلی اس پاسپورٹ پر اس کا اصلی نام نہیں تھا بلکہ حسین مبارک کا نام ڈیسیو کرنے کے لیے دیا گیا. اور اس پاسپورٹ کو جو کہ ہندوستان کی حکومت نے جاری کیا تھا اس کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اس کا جواب جو ہے ہندوستان نے نہیں دیا. آخر جو ہے وہ پاسپورٹ اس کو کیوں ایشو کیا گیا, کس نے ایشو کیا, اور اس کی تفصیلات کیا ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 47 سال کی عمر میں جو ہے وہ کلبھوشن سدھیر یادیو کو ریٹائر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ہندوستان, تو اس کو کب ریٹائر کیا گیا, اس کی کیا ڈاکیومنٹیشن ہے, اس کا بھی جو ہے وہ ہندوستان نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. تو یہ سارا جو کیس یہاں ہندوستان لے کر آیا ہے وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر لے کر آیا ہے, اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ رہائی چاہتا ہے ایک جاسوس کی جو ہزاروں جانوں کے ضیاع کا مرتکب ہوا ہے پاکستان میں. اس لیے اس کیس کو نہ صرف نہ سنا جائے بلکہ اس کیس کو اپنے کنکلوژن میں بیرسٹر قریشی نے کہا کہ اس کیس کو اس عدالت سے خارج کیا جائے, کیونکہ یہ عدالت جو ہے وہ حقائق اور سچائی سنتی ہے. شاید کسی اور عدالت میں یہ ہو سکتا لیکن اس عدالت میں یہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ خالد حمید فاروقی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز پہ, اور اس وقت پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائلاگ نہیں ہو رہا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کرتارپور
کوریڈور کا انیشیٹو بھی چل رہا ہے اور کلبھوشن یادو کے مسئلے پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میچ بھی پڑا ہوا ہے. لیکن اندلیب عباس صاحبہ ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال. اور افغانستان میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے اور افغانستان کے حوالے سے یو ایس پاکستان ریلیشنز بھی بڑے اہم ہیں اور افغانستان میں بھارت بھی مداخلت کر رہا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں ہم نے تو ایک ثالثی کردار کی پیشکش کی. ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس پورے ریجن میں ایز اے میڈیٹر ہم نے کرنا ہے. اور خان صاحب کا بہت پہلے کا جب ان کو اس چیز پہ پوچھا بھی جاتا تھا کہ ہی وانٹڈ پیس ان دا ریجن، تو اس کے تحت ہم نے آفر کیا کہ جی ڈائیلاگ ہم سپورٹ کریں گے اور ہم جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس ڈائیلاگ کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے. افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے الیکشنز کا ایک ایشو ہے. نمبر 1 جولائی میں الیکشن ہونا ہے. جولائی میں الیکشن ہونا ہے اور اس کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انڈین انفلٹریشن بہت زیادہ ہے، فائنینشیل بھی، انویسٹمنٹ وائز بھی، پولیٹیکلی بھی. تو وہاں جو بیانات ابھی اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے انٹرنل معاملات کے بارے میں دیے وہ بڑا کلیئر آپ کو دکھاتا ہے کہ دے آر ناٹ ہیپی. وہ یہ نہیں خوش اور یہ انڈین انفلوئنس ہے ان کے اوپر کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ پورے ریجن کو اکٹھا کر رہا ہے تو ان کو انڈائریکٹلی انڈیا انفلوئنس کر کے تھرو اشرف غنی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انریسٹ ہو. اور ان کی اس جو ٹویٹ آئی تھی اس کا ریئیکشن سب نے پاکستان میں بڑا لیا اور اس کے بعد اس پہ ان کو چپ ہو جانا پڑا وچ از گڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انڈیا کی ڈیفینیٹلی اس وقت بالکل وہ خوش نہیں ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ زیادہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ہے اس کی پذیرائی ہے. ابھی انڈیا کا آپ خود بھی دیکھیں کوئی 2 سال پہلے آپ کو پتہ ہے وہ جنرل وجے کمار سنگھ صاحب کی لیک ہو گئی تھی جس میں انہوں نے صاف کہا، ایکس را چیف ہے وہ، کہ جی بلوچستان میں ہم پوری انسرجنسی کرتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے انڈین میڈیا نے اس کو دبا دیا، نام نہیں لیا، علاقے کا نام نہیں لیا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب سامنے آ رہی ہیں اور اٹس ٹائم کہ پاکستان جو ہماری جغرافیکل اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس کے اندر رہ کے اپنے آپ کو فارن پالیسی کے ذریعے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ذریعے اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے انڈیا کو ایکسپوز کرتا رہے. اور ابھی آپ دیکھیں انڈیا تھوڑا سا ڈیفینسو ہو گیا ہے، ڈائریکٹلی نہیں آ رہا، ورنہ وہ تو ڈائریکٹلی آتا ہے. اب وہ اشرف غنی اور باقی لوگوں کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی پریپیئرڈ ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا یہ جو افغانستان والا ڈائیلاگ ہے اس کے اندر ہمارا رول رہے گا اور ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ انڈیا کو اور افغانستان کو ریکگنائز کرنی پڑے گی. اچھا جنرل صاحب، کیا ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ اگر افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انڈیا کے لیے افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کروانا ناممکن ہو جائے گا؟ جی یہ بڑی آئی ایم شیور، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اینی چینج ان دی پریزنٹ سیٹ اپ افغانستان میں جس میں کوئی ایک نیوٹرل حکومت ہو اور اس میں طالبان کا بھی رول ہو تو انڈیا، دیٹ از وائی یہ خائف ہے، جیسے اندلیب کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کو یہ وری ہے، فرسٹریٹڈ ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن احمد میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے. پریزنٹ سٹیٹ میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے چونکہ وہاں سے یہ انڈیا اور کراس بارڈر اور پراکسی جنگ ہو رہی ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بہت زیادہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بارڈروں کے تھرو ہوتا ہے. لیکن جب یہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پوسٹ امریکہ افغانستان بھی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. دیکھیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ طالبان جو آج سے 15 سال پہلے تھے وہ ابھی 15 سال بعد شاید نہیں ہوں. ایک تو انہوں نے اپنے سبق شاید کچھ سیکھے ہوں. سیکنڈ، پاکستان کا رول کیا رہا ہے؟ ملا ضعیف وغیرہ کو ہم نے جس طریقے سے ہینڈ اوور کیا، اور اس سلسلے میں ملا ضعیف نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو آپ پڑھ ہی لیں. لیکن پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنی کتاب میں جو 2011 میں شائع ہوئی تھی پورا نریٹ کیا کہ ملا عبدالسلام ضعیف کے ساتھ پاکستان کی ریاست نے کیا سلوک کیا، میں یہاں پہ وہ بول بھی نہیں سکتا. جی وہ دیکھیں اور اس کو ننگا کر کے اور یہ تو ایک بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی. تو دیر فور اینڈ سیکنڈلی ہم بارڈر فینسنگ بھی کر رہے ہیں.
ابھی ہم وٹ ایور وی میں سے ہمارے تو یہ فائدے میں ہے چونکہ بہت اور کچھ یہ ملا ضعیف صاحب ماسکو میٹنگ میں موجود تھے. ہاں اور یہ ملا ضعیف جو ہیں ابھی ایڈ کر رہے ہیں, ماسکو میٹنگ میں موجود تھے اور وہ کر رہے ہیں. تو دیر فور آئی تھنک آپ کو بہت بڑی ایک کونا مشق ڈپلومیٹک ٹیم چاہیے جو اس ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور ہم نے بھی جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ود ریگارڈ ٹو افغانستان, ہمیں بھی اپنی سول سرچنگ کرنی ہوگی کہ کیا ہم ایسے ون سائڈ کر سکتے ہیں. تو ود ان افغانستان جتنے گروپس ہیں, نارتھ کے ہیں, ساؤتھ کے ہیں, کرزئی کی ٹیم ہے, طالبان کی ہے, ہمیں نیوٹرل رہ کے ان کو انکریج کرنا ہوگا. ہم فائنانشیل ہیلپ دے سکتے ہیں, ہم سیکیورٹی اسسٹنس دے سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان نے اس میں سہولت کار کا کردار ادا کیا افغان پیس ڈائلاگ میں, اور ہمارا بطور ایک سہولت کار کے جو کردار تھا وہ افغانستان کے عام لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے. دیکھیں یہ تو بڑی بات ہے, اور طالبان کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ, یعنی پاکستان کا ایک پیوٹل رول ہے افغان کے پیس کے اندر. لیکن ہمیں کاشیسلی اور کیئرفلی کرنا ہے بیکاز اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو نیبرز ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایٹ ون ٹائم تو ہم سوچتے تھے نا, آج نیبرز کا خیال رکھنا اور انڈیا سے ہوشیار رہنا ہے. جی انڈیا سے ہوشیار رہنا, اور جو اس خطے کے نیبرز ہیں, مطلب ایران کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے, ان کو یہ دیکھ کے ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم سنسیریٹی پہ آگے جا رہے ہیں, اور یہ رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ پاکستان کا سٹانس یہ تھا کہ جو بندوق کی گولی سے یا طاقت کے استعمال سے آپ نے بنکر بسٹرز یوز کیے, ڈیزی کٹرز کیے, مدر آف آل بمز کی, تو آج یہ کوئی نہیں کہ ہماری کنونس ہونے سے امریکہ پیچھے جا رہا ہے. وہ تو انہوں نے سبق سیکھا ہے. چرچل نے کہا تھا کہ امریکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک اچھا فیصلہ کریں گے, لیکن وہ پہلے ساری خراب آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کے بعد. تو ابھی اگر انہوں نے ریئلائز کیا ہے تو اس لیے کیا 17 سال کے بعد کہ کیا ریئلائز کیا ہے, ان کو شکست ہو گئی ہے, وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. دیٹ از دی ریزن کہ یہ ایک فیٹ اگلے اکمپلی سال وہاں بھی الیکشنز ہیں, ٹرمپ کے فیٹ اینٹی اکمپلی وار ہے. کیا ہے, امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے کسی پہ احسان تو نہیں کر رہا, وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. بالکل, اور وہ بھی ڈینجرس ہے. جس طرح سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ بھی ڈینجرس ہے کہ اس کو اگر یہ بالکل ڈمپ کر کے, یاد ہے آپ کو وہ سوویٹ انویژن پہ ڈمپ کر کے چلے گئے اور اسی سے پھر یہ القاعدہ اور یہ باقی سارے ہوئے. اچھا شہزاد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں جو پیس ڈائلاگ ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد جو انڈیا جو انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے, افغانستان کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, تو انڈیا کی جو لیوریج ہے پاکستان کے خلاف وہ کم ہو جائے گی؟ نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ہر طرح کا فائدہ ہے. اصل میں اگر کسی بھی طریقے سے امن ریلائز ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. شاید افغان قوم کے بعد پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا. میں افغان حکومت کی بات نہیں کر رہا, ان کی سیکیورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جو عوام, اس وقت جو افغان حکومت ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پیس اشرف غنی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی میں اس کے بارے میں نے بھی بہت لکھا اور بھی لوگوں نے, دوستوں نے لکھا. لیکن کہنے دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کہاں پہ غلطی کرے گا اس ساری پروسیس میں. پاکستان وہاں غلطی کرے گا جہاں پر یہ بیک ٹو زیرو سم گیم کے مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے, جہاں پر پاکستان کہتا ہے نا کہ ہم نے اشرف غنی کو کرارا جواب دیا. اشرف غنی بیچارہ آدمی ہے, اشرف غنی ایک کسی اور کی طاقت پہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اشرف غنی کابل کا حکمران ہے, افغانستان کا نہیں ہے. اشرف غنی ایک مجبور آدمی ہے جس کو اس وقت مذاکرات سے بھی باہر رکھا گیا ہے. اشرف غنی کی اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی ٹویٹیں آنا پاکستان جیسے سیلف اشورڈ ملک کو کچھ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ہمیں توقع ہونی چاہیے ان چیزوں کی. آپ اندازہ لگائیے, آپ پریزیڈنٹ آف افغانستان ہیں اور دنیا بات کر رہی ہے وہاں باہر بیٹھے آپ کے ملک کے بارے میں, آپ کے مستقبل کے بارے میں, ماسکو میں, دوحہ میں, یو اے ای میں, اور آپ اس کا حصہ نہیں ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف افغانستان یا گورنمنٹ کے طور پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا وہ ایک بہت بیچارہ آدمی ہے, اس کو معاف کر دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا اس میں شامل ہونا اس پروسیس میں بے انتہا لازمی ہے. اس کے بغیر, یعنی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا, این ڈی ایس اگر ڈرٹی پلے کرے, اگر افغان گورنمنٹ ڈرٹی پلے کرے, اگر انڈیا ان دونوں کے تھرو ڈرٹی پلے کرے تو وہ آپ کی ساری اسکیم کو سکٹل کر سکتے ہیں. تو آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ, ایک بڑا دل رکھ کے, ایک سیلف اشورڈ طریقے سے, پی ٹی آئی کی فورن پالیسی میں اگر جو مجھے گینز نظر آتے ہیں وہ دو ہیں, ایک کلیرٹی ہے اور ایک کانفیڈنس ہے. اس کلیرٹی اور کانفیڈنس کو کبھی مار نہیں کھانی چاہیے. اس چیز پہ نہیں کہ ہم نے انڈیا کو یہ جواب دے دیا,
آپ نے جو ایکشنز لیے انڈیا کے ساتھ، کرتارپور کھولا، ان کے فارن منسٹر کو انویٹیشن دیا، اچھا ایک رویہ رکھا، آپ کی مورل سٹینڈنگ باوجود ان مشکلات کے جس میں آپ رہے ہیں ایز اے کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ افغانستان کے معاملے میں آپ یاد رکھیں، افغان قوم کے بعد آپ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اگر وہاں امن آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اب یہ سمجھ ہو کہ ہم نے اشرف غنی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ افغان عوام کے اندر امن لانا، افغانستان میں امن لانا ہے، تو پھر ہمیں ہر وہ کچھ کر دینا چاہیے جو کہ وہاں پہ امن لے کے آتا ہے۔ اشرف غنی اور این ڈی ایس اور عبداللہ اس کے اندر کوئی معنی بہت کم رکھتے ہیں، ہاں ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا، اور وہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، تھوڑی سی کسر کھانی چاہیے بڑے فائدے کے لیے۔ یہ کوئی جواب دینے میں مجھے شاہ محمود قریشی کا کوئی بہت بڑا کمال نہیں لگا اس چیز کے اندر۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی فرسٹریشن جو ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے نا، بیکاز ناٹ اونلی کہ طالبان بٹ کہ باقی بھی جو گروپس ہیں افغانستان کے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی رشیا میں پہنچے ہوئے تھے، اور ایک این بلاک پوری سپورٹ تھی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی تب کامیاب ہوتی، ایک ایفرٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اشرف غنی یہ نیگیٹو بیان نہ دیتا، ہم اس کو فورسٹال کرتے، ہم یہ اگر ہماری بیکاز یہ ڈیمیجنگ ہے نا، آفٹر آل ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ود ان افغانستان اگر ہمارے خلاف بولے ود آل آر سنسیئرٹی، چونکہ اشرف غنی صاحب کو بھی تو ہم ہر چیز آفر کرتے رہے، سو دیئر فور میرے خیال میں کوئی کمیونیکیشن گیپ، گارڈ آف آنر بھی دیا تھا ان کو، جی ہر طرح سے چھوٹی سی بات میں اور ان کو کہا گیا کہ آپ کے ہم ملٹری کے لوگوں کو ٹرین کرنے کو تیار ہیں، آپ کی ہر طرح کی آرمی لیڈرشپ نے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی۔ تو آئی تھنک یہ ان کا بیان جو آیا ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سورس۔ جی شہزاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ اس میں دیکھیے چھوٹی بالکل بات انہوں نے صحیح کی، صرف فرق یہ ہے نا کہ ایک آدمی ناراض ہے، ایک آدمی ایک کمرے سے باہر آپ نے بٹھا دیا اس کو کہ اچھا تم اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، اچھا اس نے تو ناراضگی اس کی بالکل جینوئن ناراضگی اور اس کی ہوگی، اچھا وہ صدر بھی ہے، اچھا لیکن اس کا جب آپ اس کا جواب دیں گے اس طریقے سے، اس نے تو بات کہہ دی، آپ نے جواب دیا، آپ نے اس کو اور غصہ چڑھا دیا۔ انڈیا نے کہا دیکھا پاکستانی حکومت تو ویسے ہی تمہارے خلاف ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کو آپ نے جو سپیس اس کی بنی ہوئی ہے اس کو جگہ دے دی وہ سپیس کو قائم رکھنے کے لیے، تو آپ نے اس کو کسی طریقے سے ساتھ ملانا ہے اپنے بجائے اس کے کہ ہم اس کو وہ موقع دیں کہ وہ اور غصے میں اور انوائے ہو کے شہزاد صاحب آپ اس کو کس طرح اپنے ساتھ ملائیں گے جب اس کو طالبان ہمارے ساتھ بٹھانے پہ تیار نہیں؟ طالبان کہتے ہیں، طالبان کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا آدمی ہے، ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، دیکھیے اس وقت کابل کی جو حکومت ہے، ناردرن الائنس کا جو نظام ہے، جو وہاں پہ وہ بذات خود ایک حیثیت اور ایک اینٹیٹی ہے، پچھلے کم از کم 15-20 سال سے تو وہ وہاں پہ حکومت کے اندر ہے نا، کم از کم 96 کے 2001 کے بعد سے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک رول بھی ہے، ان کا ایک اثر بھی ہے۔ اچھا آپ خود ان کو نہیں شامل کریں گے، لیکن ان کے جو ماسٹرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ طالبان، آپ نے طالبان کو تیار کرنا ہے کہ بھائی اشرف غنی، سنیں میری بات سنیں نا، نہیں آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ناردرن الائنس کی بات کر رہے ہیں، تو ناردرن الائنس کے جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، یونس قانونی اور دیگر لوگ، وہ ماسکو میٹنگ میں موجود تھے، وہ تو اب اشرف غنی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اشرف غنی کو نہ افغان طالبان مانتے ہیں نہ ناردرن الائنس مانتا ہے۔ ایون عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ غلط کیا ہے اشرف غنی نے۔ مجھے امراللہ صالح، مجھے اشرف غنی، مجھے وہاں کا ان کا جو گورنمنٹ کے باقی جو این ڈی ایس کے لوگ، مجھے ان کو بھی شامل کرنا ہے اس چیز کے اندر، امراللہ صالح شامل کرے گا، امراللہ صالح انڈیا، امراللہ صالح نو مور ناردرن الائنس، رائٹ جی انڈرسٹینڈیبل، لیکن ہے تو افغان نا۔ ہم نے یوں کرنا ہے کہ ہم نے طالبان سے کہنا ہے کہ آپ ان کے لیے جگہ کریٹ کریں، ان کو ساتھ بٹھائیں، کیونکہ وہ بھی تو وہ چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا انڈیا، کیونکہ اگر وہ انڈیا کا ساتھی ہے تو he has to stay there اور he will have a voice. If he doesn't have a voice, اس کے ساتھ کے لوگوں کی وائس ہوگی۔ We have to make sure افغانستان میں امن آئے by bringing all segments together. ہم وہاں سے کسی کی نفی نہیں کر سکتے۔ ایک مجھے وقفہ لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جو کلبھوشن یادو کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، اور پھر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، افغانستان کی صورتحال، اور اب ہم بات کریں گے سی پیک، کیونکہ سی پیک بھی بڑا اہم ہے، اور کلبھوشن یادو جو ہے وہ اگر بلوچستان میں دہشت گردی کے منصوبے بنا رہا تھا تو اس کا ٹارگٹ سی پیک تھا یا نہیں تھا؟ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پاکستان کی ترقی کے ہر منصوبہ جو ہے وہ انڈیا کا ٹارگٹ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور گوادر، آپ کو پتہ ہے نا، اس نے 3 علاقوں کا اپنی کنفیشن میں کہا، گوادر نمبر 1 پسنی، اس نے ان کے نام لیے،
تو اس کا ڈیفینیٹلی ٹارگٹ تھا، اور اس نے کھلم کھلا کہا کہ پیسے بھی دیتے تھے، وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ تھی اس کو اسپانسر بھی کرتے تھے، اور بوم بلاسٹ بھی کرتے تھے جہاں جہاں ترقی کی انسٹالیشنز تھیں، انسٹالیشنز پہ حملہ، اٹ واز اے فل پلان. تو کسی طریقے سے انڈیا کو ہماری کوئی بھی اسپیشلی جو موومنٹ ہے ٹورڈز بیٹر اکانومی، ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس انٹرنیشنلی، وہ بڑی پرانی پالیسی ہے ان کی کہ وہ افغانستان کے تھرو، ایران کے تھرو، ادھر سے ادھر اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کلبھوشن یادو نے اپنی کنفیشن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاک چائنا کی ایک پرانی ایسوسیشن اور بہت اسٹرانگ ہے، انڈیا یہ فیل کرتا ہے کہ اگر یہ بڑھتی گئی اور پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ ہو گیا، جو کہ ابھی تک ان کے خیال میں چونکہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں تھا، وی ڈنٹ کاؤنٹ ان دا ریجن، کیونکہ انڈیا آگے جا چکا تھا، چائنا آگے جا چکا تھا، ایران نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا ہوا تھا، افغانستان اور پاکستان جو تھے وہ پیچھے تھے، اور وہ افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کو نیچے کرتا تھا. اب جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، ہمیں انٹرنیشنلی امپورٹنس مل رہی ہے، سی پیک بھی چلنا شروع ہو گیا ہے اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلبھوشن کے علاوہ بھی وہ کوشش کرے گا تھرو اشرف غنی، تھرو ادر پیپل، کہ پاکستان کو انسٹیبل رکھا جائے. اس لیے میں بالکل اگری کرتی ہوں شہزاد صاحب کے ساتھ کہ ہمیں، اور ہم کہتے رہے ہیں، ہماری جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہ گیو پیس اے چانس شروع سے ہے کہ جی آپ اس ریجن میں اگر افغانستان سٹیبل نہیں ہے تو ہم سٹیبل نہیں ہو سکتے، اور ہمیں سٹیبلٹی چاہیے سی پیک کے لیے، ہمیں سٹیبلٹی چاہیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمیں سٹیبلٹی چاہیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے، اور بھی جو آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ ہے نا اکنامکس کا، یہ چائنا کا، اس کے اندر 65 کنٹریز انوالو ہیں، اور اس کے اندر 6 کوریڈورز ہیں، جس کے اندر جو سی پیک ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ زپر ہے. یہ اس لیے کہ یہ سلک، جو میری ٹائم سلک روٹ ہے اور جو لینڈ کا سلک روٹ ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے، اور فوکل پوائنٹ گوادر ہے. ابھی اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی جو پرسیپشن یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کو بیک برنر پہ تھوڑا کیے ہوئے، اور اس کے اندر وہ توجہ نہیں ہے، اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کی لوگ بات کرتے ہیں جو انفارچونیٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحیثیت قوم ہمارے فائدے میں ہے، چائنا کا اپنا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں وگر کے ساتھ جو انرجی کے، جو آپ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اور پلس ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو ابھی پریارٹیز گورنمنٹ کی ہے، جو بڑی رائٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اس کو بھی لے کے یہ امپریشن یا کبھی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ ڈیمیج اس دشمن سے زیادہ ہوگا جو کہ کسی طریقے سے فزیکل اٹیک کرنے کے لیے کرے گا. اینڈ آئی ایم ہوپ فل دیٹ انشاءاللہ ہم اس پہ آگے چلیں گے. جی شہزاد چودھری صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں جی، سی پیک جو ہے نا، یہ ایک ساؤتھ چائنا سی کا پیرلل ہے ان کے چائنا کے مغربی صوبوں کے لیے. تو یہ سمجھیں کہ یہ جس طریقے سے ساؤتھ چائنا سی اس کے مشرقی کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ مغرب کا ساؤتھ چائنا سی ہے ایز فار ایز چائنا از کنسرنڈ. اگر یہ راہداری جنوباً اور شمالاً رہی جس طریقے سے اس وقت ہے، تو یہ ایک ایسا درخت ہوگا جس کے سائے میں آپ بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی پھل پھول نہیں کھا سکتے. اگر اس کو کوئی پھل پھول لگانا ہے اس درخت کو، اور سائے سے بڑھ کے وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس درخت کو، تو اس کو شرقن اور ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کو شرقن غربن بھی اس کو پھیلنا پڑے گا، ورنہ یہ شمالاً جنوباً رہے گا تو یہ درخت رہے گا، اس پہ پھل پھول لگے گا جب یہ ایسٹ ویسٹ کو نکلے گا. تو جب یہ ایسٹ ویسٹ کو نکلتا ہے، پھر اس پہ وہ جو پھل پھول لگے گا وہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے لوگوں کو مکمل پھل دے گا. افغانستان کا جوڑنا، ایران کا جوڑنا، اور آگے چل کے کبھی اگر انڈیا کو عقل ہوئی تو انڈیا کا جوڑنا اس پورے خطے کو تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے اس سی پیک کے اندر. بہت بہت شکریہ. سی پیک کو اس طرح دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، اندلیب عباس صاحبہ اور جنرل قیوم صاحب. آخر میں جو بات کی، سی پیک جو ہے اس کو کامیاب بنانا بہت ضروری ہے. تو فی الحال اگر ہم کوشش کریں تو سی پیک میں اگر ہم سعودی عرب اور ایران کو شامل کر لیں، ان دو ممالک کو اگر ہم شامل کر لیں تو فائدہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.